ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے کے پروگراموں کے سلسلے جمہوریت کی اساس میں پیش خدمت ہے دستاویزی پروگرام گلگت بلتستان اسمبلی۔ تحریر اسرار الدین اسرار، پروڈیوسر واجد علی۔ شاہراہ کراکرم سے گلگت شہر میں داخل ہوتے ہی وسیع و عریض رقبے پر مشتمل ایک خوبصورت نئی عمارت نظر آتی ہے۔ یہ نئی نویلی اور پرکشش عمارت گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی ہے۔ اس عمارت کا افتتاح 17 نومبر 2018 کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے کیا۔ شہر کے حسن کو دوبالا کرنے والی یہ عمارت گلگت بلتستان کی 70 سالہ جمہوری اور سیاسی سفر کی یاد تازہ کرا دیتی ہے۔ آزادی سے قبل گلگت بلتستان کا علاقہ نیم خود مختار چھوٹی ریاستوں اور انتظامی اکائیوں پر مشتمل تھا۔ ان ریاستوں اور انتظامی اکائیوں کے مقامی اور وراثتی حکمران راجے یا امیر کہلاتے تھے۔ مشاورت اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر حکمران نے اپنے زیر نگرانی علاقے کے معززین اور اکابرین پر مشتمل مشاورتی جرگہ تشکیل دے رکھا تھا۔ جنگ آزادی گلگت بلتستان کے دوران جب آخری ڈوگرا گورنر گنسارا سنگھ کو گلگت اسکاؤٹس نے گرفتار کر کے آزادی کا اعلان کیا تو اس وقت علاقے کا نظم و نسق چلانے کے لیے پہلا جمہوری فورم یعنی انقلابی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں جنگ آزادی گلگت کے اہم کردار شامل تھے اور وہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپس میں مشاورت کرتے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد علاقے کے لوگوں نے اسی انقلابی کونسل کے ذریعے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کی معروف سیاسی اور ادبی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر فدا محمد ناشاد کہتے ہیں، پاکستان 14 اگست 1947 کو مہاراج وجود میں آیا اور اس کے مہاراج وجود میں آنے کے بعد جب ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اس دور کے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کی۔ جد جہد آزادی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں گنسارا سنگھ کو اریسٹ کیا اکتوبر کے اینڈ میں اور 1 نومبر کو یہاں کی جمہوریہ گلگت بن گیا اور جس کا صدر راجہ شاہ رئیس خان بن گیا اور آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک ڈیفیکٹو سسٹم پہ یہاں کی حکومت چلتی رہی۔ گلگت بلتستان میں جمہوری اداروں کی ابتدا 1956 میں ولیج ایگریکلچر انڈسٹریل پروگرام سے ہوئی۔ یہ ایک ایسا دیہی ترقیاتی منصوبہ تھا جس کے باعث عوام اور سرکاری اداروں کے مابین رابطہ کاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ پروگرام مختلف ناموں سے آگے بڑھتا رہا۔ 1961 میں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب کی حکومت نے ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی بنیادی جمہوریت متعارف کروائی۔ یہ نظام پہلے بلتستان اور بعد ازاں 1964 میں گلگت میں بھی شروع کیا گیا۔ یوں گلگت بلتستان میں یونین کونسلیں، ٹاؤن کمیٹیاں اور ضلع کونسلیں تشکیل دے کر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عوامی نمائندوں کا انتخاب ہوا۔ اس عمل سے عوام کو اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں براہ راست شمولیت کا موقع ملا۔ 1970 میں بنیادی جمہوریت کی بساط لپیٹ کر پہلی مرتبہ آئینی حکم مجریہ 1970 کے تحت یہاں ناردرن ایریاز مشاورتی کونسل کے نام سے عوامی فورم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس آئینی حکم کے تحت علاقے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اکتوبر 1971 کو عام انتخابات ہوئے۔ اس مشاورتی کونسل کے پہلے منتخب اراکین میں گلگت ایجنسی سے وزیر غلام عباس، غلام مصطفیٰ، امیر حمزہ، محمد خورشید خان، عبد الرؤوف، ملک محمد مسکین، پیر سید کرم علی شاہ، سید فضل حسن شاہ اور بلتستان ایجنسی سے راجہ فضل علی خان، آغا محمد، وزیر محمد صادق، محمد حسین، راجہ فتح علی خان، راجہ امان علی شاہ شامل تھے۔ ناردرن ایریاز مشاورتی کونسل کے اراکین عام بالغ رائے دہی کے تحت منتخب ہوئے۔ وفاقی وزارتوں سے 5 سرکاری ممبران جبکہ گلگت بلتستان سے 2 سرکاری ممبران ملا کر کل 21 اراکین پر مشتمل اس مشاورتی کونسل کو شمالی علاقہ جات کے پہلے منتخب ایوان کی حیثیت حاصل ہوئی، جس کا بنیادی کام ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی کرنا تھا۔
گلگت بلتستان میں سیاسی رویوں کی پرداخت کے حوالے سے گلگت بلتستان کی معروف سیاسی شخصیت اور سابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی ملک محمد مسکین کہتے ہیں 1967 میں حکومت پاکستان نے پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو انتظامیہ میں شریک کرنے کے لیے ایک نامزد مشاورتی کونسل بنائی. اس کو گلگت بلتستان مشاورتی کونسل کہا جاتا تھا. اس کا چیئرمین ریزیڈنٹ گلگت بلتستان ہوا کرتا تھا. 1967 کے بعد 1970 میں جنرل الیکشن ہوئے اور یہ ایڈوائزری کونسل کے لیے الیکشن ہوئے تھے 1975 تک کے لیے. میں بھی اپنے علاقے سے دارالتانگیر وہ ایک حلقہ تھا، اس سے میں کامیاب ہوا تھا ممبر. تو وہاں سے یہ کسی حد تک جمہوریت کا سفر آگے چل پڑا. 1974 میں یہاں سے FCR کے خاتمے کا اعلان کیا گیا. پچھلی کونسل کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد اکتوبر 1975 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر شمالی علاقہ جات میں نافذ کرتے ہوئے آئینی حکم مجریہ 1970 منسوخ کر دیا. اب کونسل کا نام مشاورتی کونسل کی جگہ ناردرن ایریاز کونسل رکھا گیا. ریزیڈنٹ گلگت بلتستان کے بجائے وزیر امور کشمیر و شمالی علاقہ جات کونسل کے چیئرمین مقرر ہوئے. ساتھ ہی سرکاری اراکین کی نامزدگی بھی ختم کر دی گئی اور LFO کے تحت ہنزا اور نگر کے لیے ایک اضافی نشستیں بھی دی گئیں. FCR کا خاتمہ کر کے انتظامی اصلاحات کی گئیں جس کے تحت مقامی راجاؤں کی جگہ تحصیل، تھانہ اور کمشنری نظام متعارف کرایا گیا، جبکہ گلگت بلتستان ایجنسی کی جگہ علاقے کا نام شمالی علاقہ جات رکھ دیا گیا اور علاقے کو 5 اضلاع میں تقسیم کیا گیا. نئے LFO کے تحت نومبر 1975 میں ناردرن ایریاز کونسل کے دوسرے عام انتخابات کرائے گئے اور اس آرڈر کے تحت 1979 کو تیسرے، اکتوبر 1983 کو چوتھے اور نومبر 1987 کو 5ویں انتخابات منعقد ہوئے. مرکزی حکومت نے نومبر 1991 میں LFO 1975 میں ترمیم کرتے ہوئے ناردرن ایریاز کونسل میں خواتین کے لیے 2 نشستوں کی بھی منظوری دی، جن پر رانی عتیقہ غضنفر اور فوزیہ سلیم منتخب ہوئیں. یوں ترمیم شدہ LFO کے تحت کونسل کے لیے نومبر 1991 میں 6 انتخابات ہوئے. رانی عتیقہ غضنفر گلگت بلتستان کی اولین خاتون رکن کونسل رہی ہیں اور موجودہ صوبائی اسمبلی کی بھی ممبر ہیں. گلگت بلتستان میں جمہوریت کے تسلسل میں خواتین کی نمائندگی اور ان کو درپیش مشکلات پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے. تو یہ ایک نیا پروسیس تھا اور ہمیں مشکلات کافی سامنے آئی. ایک تو لوگوں کے لیے نئی چیز تھی کہ بھی ایک خاتون یا 2 خاتون کیسے اس میں آ سکتی ہیں بلا بلا. تو اس کو ہم نے خوش اسلوبی سے ہر نکتہ چینی کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکالا. تو شروع میں جو مشکلات تھیں پھر آہستہ آہستہ ایک خاتون جو ہے وہ بھی پرفارم کر سکتی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ پروگرامز آتے تھے، اس کے مطابق میں نے کام کیا اور ان سے ڈیولپمنٹ پروگرامز لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں جی ابھی ایک وسیع چیز ہو گئی ہے، ابھی ہم 6 خواتین ہیں. 1991 سے 1994 تک کا عرصہ کونسل کی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے LFO 1994 کو منظور کر لیا اور ناردرن ایریاز کونسل کے اختیارات میں اضافہ کر کے پہلی مرتبہ منتخب ڈپٹی چیف ایگزیکٹو اور 5 مشیروں کے عہدے شامل کیے گئے، جو کہ بالترتیب وفاقی وزیر مملکت اور صوبائی وزراء کے برابر قرار دیے گئے. اس ترمیم شدہ LFO کے تحت ناردرن ایریاز کونسل کے 7ویں عام انتخابات ہوئے. ان انتخابات کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد ہوئے. پہلی مرتبہ آبادی کی بنیاد پر نشستیں تقسیم کی گئیں. آبادی کے لحاظ سے ضلع گلگت کے لیے 6، ضلع دیامر کے لیے 6، سکردو کے لیے 6، ضلع غزر کے لیے 3 اور گھانچے کے لیے 2 نشستیں مختص کی گئیں. اس دوران گلگت بلتستان کا تاریخی مقام چنار باغ، جہاں جنگ آزادی گلگت بلتستان کے شہداء کی یادگار واقع ہے، کے ساتھ متصل ٹاؤن ہال میں پہلی مرتبہ منتخب اراکین کونسل نے نئے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کیا.
गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पीर करम अली शाह को पहला डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का एजाज हासिल हुआ। वफाकी हुकूमत ने LFO 1975 में तरमीम करके नार्दर्न एरियाज कौंसिल का नाम तब्दील करके इसे कानून साज कौंसिल शुमाली इलाक़ाजात का दर्जा दिया। ख़वातीन की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गईं, जबकि 49 अमूर पर कानून साजी का इख्तियार भी कौंसिल को तफवीज़ किया गया। इसी LFO के तहत 3 नवंबर 1999 को 8वें आम इंतखाबात हुए। कानून साज कौंसिल को इंज़बात कार के तहत चलाने के लिए पहली मरतबा LFO में तरमीम करते हुए स्पीकर के ओहदे का इजाफा किया गया और 2000 में कानून साज कौंसिल शुमाली इलाक़ाजात ने अपने पहले स्पीकर का इंतखाब किया, जिसके तहत जनाब साहिब खान को कानून साज कौंसिल शुमाली इलाक़ाजात के पहले स्पीकर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत में मज़ीद पेशरफ्त और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पहले स्पीकर जस्टिस रिटायर्ड साहिब खान कहते हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव कौंसिल का फार्मर और फाउंडर स्पीकर हूँ। इससे पहले जो है ये एजाज किसी को हासिल नहीं रहा। अक्टूबर 1999 में पार्टी बेसिस नार्दर्न एरिया की पहली लेजिस्लेटिव कौंसिल के इलेक्शन हुए। तो ये 24 नशिस्तों की ये जो है असेंबली थी इलेक्टेड और 5 अनइलेक्टेड लेडीज की सीटें होती थी। तो क्योंकि उससे पहले 1994 के पैकेज में डिप्टी चीफ की पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान को मिली थी, उस पोजीशन के लिए हमने फिदा नाशाद को लीडर ऑफ द हाउस बनाया। अब हमने स्पीकर की पोजीशन भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए मंजूर करवाई। तो ये गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव कौंसिल के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव और स्पीकर के लिए इलेक्शन मुनक़िद हुए जुलाई 2000 में। मैं उस हाउस से यूनानिमसली स्पीकर पहले स्पीकर के तौर पे मैं इलेक्ट हो गया। तो ये 5 साल का जो पीरियड था, मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के पावर की डिवोल्यूशन में सबसे हिस्टोरिकल और बुनियादी पीरियड रहा है। 14 अक्टूबर 2000 में कौंसिल ने अपने पहले कवायद व ज़वाबित तरतीब दिए, जिसकी मंजूरी 26 मई 2001 को दे दी गई। मुंतखब कौंसिलों की 5 साला मुद्दत पूरी होने के बाद अक्टूबर 2004 में कौंसिल के लिए 90 आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इस दौरान टेक्नोक्रेट्स की 6 इजाफी नशिस्तें भी दी गईं। 24 जनरल सीटों पर इंतखाबात हुए, जबकि 6 खवातीन और 6 टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तें मिलाकर 36 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान वजूद में आया। इस दौरान अस्तोर को 6ठा जिला भी बना दिया गया। डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव को चीफ एग्जीक्यूटिव का दर्जा दे दिया गया। LFO का नाम तब्दील करके गवर्नर्स आर्डर रख दिया गया। गवर्नर्स आर्डर की अहमियत इसलिए भी है कि इसके तहत पहली मरतबा कानून साज कौंसिल शुमाली इलाक़ाजात का नाम तब्दील करके कानून साज असम्बली शुमाली इलाक़ाजात रख दिया गया। इस हवाले से स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली फिदा मोहम्मद नाशाद ने कहा, अमेंडमेंट होने के बाद इसमें लेजिस्लेशंस के लिए 49 सब्जेक्ट दिए गए और उसके साथ कोड ऑफ अपील हमारा क्रिएट हो गया और फिर मिनिस्टर को जो है इसका सरबराह बना दिया गया और उनके माली इख्तियारात में भी कुछ इजाफा कर दिया। यानी हर मरहले में हर वक्त जो भी हुकूमत आया उसने कुछ न कुछ इसमें इनके इख्तियारात में भी इनकी मेंबरशिप में भी ये इजाफा करते गए। तो उसी एतबार से कुछ न कुछ इख्तियारात में इजाफा होता गया। 29 अगस्त 2009 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने एक सदारती पैकेज के तहत गिलगित बल्तिस्तान के लिए नया इस्लाहाती और इंतजामी पैकेज दिया। 7 सितंबर 2009 में उस वक्त के सदर ममलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान सेल्फ गवर्नर्स आर्डर 2009 पर दस्तखत किए। नार्दर्न एरियाज का नाम तब्दील करके गिलगित बल्तिस्तान रखा गया। इस आर्डर के तहत मुंतखब अराकीन की तादाद 24, टेक्नोक्रेट्स 3 और खवातीन की तादाद 6 करके कुल 33 अराकीन पर मुश्तमिल कानून साज असम्बली की मंजूरी दे दी गई। इस आर्डर के तहत पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह वजीर आला और गवर्नर के ओहदे मुकर्रर हुए, जबकि वजीर आला को वज़रा पर मुश्तमिल अपनी काबीना बनाने का भी इख्तियार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का क़याम भी अमल में लाया गया, जिसमें 6 अराकीन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मुंतखब करदा, 6 वफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा वफाकी वज़रा या कौमी असम्बली के अराकीन
گورنر گلگت بلتستان کو کونسل کا وائس چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان کو کونسل کے چیئرمین کا درجہ دیا گیا۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کو 61 اور گلگت بلتستان کونسل کو 56 امور پر قانون سازی کا اختیار دیا گیا۔ امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009 کے تحت اسی سال 10ویں عام انتخابات کرائے گئے، جس کے تحت اسمبلی نے سید مہدی شاہ کو اپنا پہلا وزیر اعلیٰ، وزیر بیگ کو اسپیکر اور جمیل احمد کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا۔ محترمہ شمع خالد مرحومہ کو پہلی مقامی خاتون گورنر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی نے کئی اہم امور پر قانون سازی کی، جن میں خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون، گلگت بلتستان سروسز رولز ایکٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سابق وزیر اطلاعات سعدیہ دانش کو گلگت بلتستان کی پہلی صوبائی وزیر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ گلگت بلتستان میں جمہوریت کی ترقی میں خواتین کے کردار پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ خواتین کی نمائندگی کے لیے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں کیبنٹ کی ممبر کی حیثیت سے، ایک وزیر کی حیثیت سے میں نے اپنی سروسز دی ہیں۔ بیسیکلی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ ہمارا ایک نئے آرڈر تھرو جو ہمیں حکومت ملی تھی، اختیارات جو منتقل ہوئے تھے، تو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی تھا، اس کے علاوہ بہت اچھے تجربات کا بھی سامنا رہا۔ اور اس میں ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ میں وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں خواتین کے اوپر لیجسلیشن کی اور بچوں کے حقوق کے اوپر لیجسلیشن کی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت کو موقع ملے گا تو ایک پورے معاشرے کو موقع ملتا ہے، ایک پوری نسل کو موقع ملتا ہے۔ جس طرح سے گلگت بلتستان کی خواتین دوسرے فیلڈ میں ایکٹیو ہیں، تمام شعبوں میں ایکٹیو ہیں، اسی طرح سیاست میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ٹرینڈ بہت اچھا چلا ہے کہ جو سیاست جو ہے وہ خواتین کی ایک بڑی مایوس بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب پیرنٹس چاہتے ہیں، اب گھر والوں کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہیں کہ خواتین کی زیادہ سے زیادہ پروجیکشن ہو اور خواتین آگے بڑھ کے کام کر سکیں۔ امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009 کے تحت دوسرے اور 10ویں عام انتخابات 2015 میں کرائے گئے، جس کے تحت موجودہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے گلگت بلتستان کے دوسرے وزیر اعلیٰ، جبکہ فدا محمد ناشاد نے اسپیکر اور جعفر اللہ نے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ سنبھالا۔ موجودہ حکومت نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009 میں ترمیم کر کے اس کا نیا نام گلگت بلتستان گورنمنٹ آرڈر 2018 رکھ دیا اور کئی اہم امور کے حوالے سے ترامیم کی گئی۔ اس آرڈر کے تحت گلگت بلتستان کونسل کو مشاورتی باڑی کی حیثیت دے دی گئی۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کو مزید بااختیار بنایا گیا۔ گلگت بلتستان میں پارلیمانی روایات کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے کہا، تو یہ 99 سے لے کے 2018 تک کا ہماری جو ہاؤس بزنس کا جو ہے وہ سفر ہے، جو ارتقاء کی طرف بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور وہیں عوام کی طرف سے چنے ہوتے ہیں، اور دنیا میں اس سے بیسٹ نظام ابھی تک نیا نہیں بن سکا۔ پوری دنیا جو ہے وہ جمہوری نظام کی طرف آ رہی ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی یہ ارتقائی عمل جاری ہے۔ اور الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں ایک منتخب حکومت ہے، اپنی ایک پارلیمان ہے، وہ پارلیمان اپنے حدود قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لیجسلیشن تعین کرتی ہے، اور وہ اپنی زمین و ہوا اور آب و ہوا سے واقف ہوتی ہے، وہ علاقے کی مسائل سے آگاہ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی اسمبلی کی پریکٹس کرتی ہے۔ تو ہماری جو اسمبلی ہے، اس نے اگر آپ سمجھ لیں 2009 سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو لگ بھگ اب تک ہم نے کوئی 150 سے زیادہ بل جو ہے وہ مفاد عامہ میں پاس کیے ہیں، اور ہمارے ان 3 سالوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بل جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں، جو لوگوں کے مفاد کے لیے ہیں، ٹرانسپیرنسی کے لیے ہیں، گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اب یہ مسلمہ حقیقت ہے، جس قوم نے آگے بڑھنا ہے اس نے جمہوریت اور اسمبلی نظام کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی موجودہ نئی عمارت کا تعمیراتی کام رواں سال مکمل ہوا، جس کے بعد اسمبلی ہال کو چنار باغ گلگت سے نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر پر اپنی گفتگو میں اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع نے کہا، اسمبلی جو ہے وہ اداروں کی ماں کہلاتی ہے، اور اداروں کی ماں جو ہے اس وقت کہلائی جائے گی جب اس اسمبلی کے اندر رہنے والے فیصلے بھی ماں جیسے کریں، کام بھی ماں جیسے کریں۔ الحمدللہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول
لیول کی اسمبلی کے اندر ہم نے پہلی بار قدم رکھا ہے، اور مکان کی خوبصورتی جو ہے مکین کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس اسمبلی سے میں یہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی قوم یا گلگت بلتستان کی آنے والی نسلیں اس صورت میں مستفید ہو سکتی ہیں، فائدہ حاصل کر سکتی ہیں کہ اس بڑی عمارت خوبصورت اسمبلی کے حساب سے پھر خوبصورت لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو، قابل لوگوں کو اس اسمبلی کے اندر بھیجیں، اور اچھے لوگ اچھے فیصلے کریں، وقتی فیصلے کریں، قومی ایشوز کے اوپر اس اسمبلی کے اندر ڈیبیٹس ہو، اچھی قانون سازی ہو۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ینگ جنریشن کو بھی کہ یہ ایک پاورفل ادارہ ہے، اور یہ جو ہائیسٹ فورم ہے جو اداروں کی ماں کہلاتی ہے، تو اس میں اچھے فیصلے ہوں گے، اچھے لوگ آئیں گے، تو اس سے عوام جو ہے مستفید ہوگی۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی ملک کے دیگر صوبوں کی اسمبلیوں کی طرح اپنے امور سر انجام دے رہی ہے۔ قانون سازی کا عمل آئین اور قانون کے تحت سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اپنے قیام سے اب تک اسمبلی نے درجنوں اہم امور پر قانون سازی کرنے کے علاوہ عوامی اہمیت کے حامل کئی امور پر قراردادوں کے ذریعے اپنی رائے اور سفارشات پیش کی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کو ملنے والے قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے صوبائی وزیر قانون ایڈوکیٹ اورنگزیب خان کا کہنا ہے۔ یقیناً جدھر آج ہم کھڑے ہیں، اجلاس سے باہر نکلے ہیں، اس ادارے کو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان نے اپنے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے LFOs اور 2009 میں گلگت بلتستان، اور آج 2018 جو آرڈر ہے جس کے تحت یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، اس میں ہم نے قانون سازی کے وہ تمام اختیارات حاصل کیے جو کہ کسی بھی پروونشل اسمبلی کو حاصل ہے، اور ہم اپنے ان پاورز کو جو اختیارات قانون سازی کے اسمبلی کو ملنے میں ہم یا دلانے میں کامیاب رہے ہیں، وہ اب ہماری کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر قانون سازی کر کے عوام کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کو بذریعہ قانون سازی حل کیا جائے۔ اب یہ گلگت بلتستان کے نمائندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اختیارات تو ہم لے آئے، اب اس اختیارات کا استعمال بذریعہ قانون سازی کس طرح سے کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے اجلاس سے پاکستان کے کئی وزرائے اعظم نے خطاب کیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں اپنے محکموں کی کارکردگی کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی رہتی ہیں اور ان کی بہتری کے لیے سفارشات بھی دیتی ہیں۔ اسمبلی نے عوام کی خدمت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے کا سفر اب تک خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، اور اس کا مستقبل بھی عوام کی امیدوں اور خواہشوں کو عملی جامہ پہنانے کا ضامن ہے۔ اس لیے عوام اپنے جمہوری فورم سے ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں اور ووٹ کے ذریعے اپنے منتخب نمائندوں کو یہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے کے پروگراموں کے سلسلے جمہوریت کی اساس میں دستاویزی پروگرام سن رہے تھے۔ گلگت بلتستان اسمبلی، تحریر اسرار الدین اسرار، آواز احسان شاہ، پروڈیوسر واجد علی، ایگزیکٹو پروڈیوسر احمد سہیل بسرا، نگران اعلیٰ محمد جاوید باجوہ، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔